آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں آج صبح کے لیے کہ پھر خداوند نے ہم سب کو جمع کیا ہے، اور جولائی میں ہم آئے تھے۔ کب آئے تھے؟ 20 جولائی کو۔ مشل کو یاد ہے کب؟ 20 جولائی کو ہم آئے تھے اور پھر خداوند لے آیا ہے۔ آمین آمین۔ اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کو سلامت رکھتا ہے، توفیق دیتا ہے، قوت بخشتا ہے۔ ان ساری باتوں کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پاسٹر دلاور کے لیے، ان کے سارے خاندان کے لیے، اور خصوصاً ان بچوں کے لیے جو ایکٹیو ہیں، کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگ برکت پا رہے ہیں۔ آمین۔ اور یونس احمد سالم کے لیے اس دفعہ انہوں نے پروگرام ترتیب دیے ہیں، تو میں شکر گزاری کرتا ہوں خدا کے خادم کے لیے۔ آئیے اس وقت ہم خداوند کے زندہ کلام کی طرف جائیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب۔ کلام مقدس میں سے یرمیہ پہلا باب پہلا باب 4 آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ لکھا ہے خداوند کے کلام میں، تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا۔ تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تب میں نے کہا، ہے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا۔ کیا نہیں کر سکتا؟ بول نہیں سکتا، کیونکہ میں بچہ ہوں۔ لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ تو ان کے چہرہ کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھ آج کے دن نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا ہے کہ اکھاڑے، ڈائے، ہلاک کرے، گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ خدا نے انسان کو رابطہ رکھنے کے لیے، کمیونیکیشن کرنے کے لیے 5 چیزیں بخشی، جس کو ہم کہتے ہیں 5 سینسز، حواس 5۔ کون کون سے ہیں؟ چھونا اور دیکھنا اور سننا اور سونگنا اور چکھنا۔ تو کیا ہے یہ 5 سینسز ہیں؟ کسی کے قریب ہونا، اس کو جاننا، اس چیز کا فرق معلوم کرنا۔
تو دو طرح سے چھوا جاتا ہے، غلط طریقے سے بھی اور ٹھیک طریقے سے بھی جو ہے وہ چھوا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہے بہت سی ویڈیوز وائرل ہوئی، اور خاص کر جو ہے وہ ماں باپ کو اس کے لیے ایجوکیٹ کیا گیا، بتایا گیا لوگوں کو کہ کس طرح اپنے چھوٹے بچوں کو بتانا ہے، کیونکہ بہت سے چھوٹوں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو گئی۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کو جو چھو رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں بھی بتائیں کہ جب وہ چھوٹے ہیں ان کو بتایا جائے کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کون شخص کس محبت سے، کس نیت سے، کس ارادے سے کیا کر رہا ہے، چھو رہا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو بڑے ہو گئے تھے اور وہ جو ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے تھے، نامور لوگ تھے، ان کی ویڈیوز آئی اور انہوں نے کہا ہمیں اس بات کا سینس نہیں تھا، ہم نے اپنے ماں باپ کو کبھی بتایا نہیں تھا۔ تو اب وہ چھوٹے بچوں کو بھی اس حوالے سے ایجوکیٹ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہو۔ لیکن آج ہمارا جس طرح کا ٹاپک ہے وہ ہے ٹھیک طور پر چھونا، اور وہ چھونا کیا ہے، اس میں جو آج ہم نے حوالہ پڑھا ہے خدا کے کلام میں، ہم اس پر آج بات کریں گے۔ میں کئی دنوں سے دعا کر رہا تھا جب سے یہ بات ہوئی، تو آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی ہم کوئی نہ کوئی میسج ہماری روح کے اندر ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں یہ سنائیں گے، یہ سنائیں گے، لیکن اب صبح ہی مجھے آپ کے لیے تازہ کلام ملا۔ اس لیے میں نے بھائی دلاور کے چرچ میں اپنا دفتر میں آ کر اس کو تھوڑا سا میں نے لکھا، کیونکہ میری روح میں آ گیا، میری روح میں اتر آیا یہ بات، اور مجھے سمجھ آ گئی یہ خداوند کی طرف سے آج خاص میسج کلیسیا، میرے لیے، خادموں کے لیے، گھرانے کے لیے، تمام لوگوں کے لیے یہی میسج ہے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یرمیہ نبی خدا کا بندہ، خداوند اس سے کلام کر رہا، کلام اس سے کر رہا ہے کہ میں نے تجھے ماں کے بطن سے کیا کیا ہے، اس سے پیشتر کہ تو خلق میں تجھے کیا کرتا تھا، جانتا تھا۔ آج اس کے بارے میں تو بات نہیں ہوگی، شاید میں نے کبھی کی ہو، تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا۔ اچھا یہ بھی مخصوص کیا جو کیڑی ولادت سے پہلے اسی ہون کہیں نہیں ہاں کہ بھائی جی مخصوص ہوئے، جو وہ بھی مخصوصیت ضروری ہے، لیکن جن کو خدا مخصوص کر دیتا ہے وہ تو ولادت سے پہلے ہی مخصوص ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ اور یہ خدا کا چناؤ ہے، یہ خداوند کی طرف سے، یہ خداوند نے کام کیا ہے۔ تو یہ یرمیہ یہ پہلے سے ماں کے بطن سے ہے، ابھی ماں کے بطن میں پڑا نہیں ہے، ابھی اس کی ولادت نہیں ہوئی، دنیا میں نہیں آیا، پھر بھی لیکن جب اس سے کلام ہوتا ہے تو وہ ایک جواز پیش کرتا ہے، اور جواز یہ پیش کرتا ہے کہ میں ابھی کیا ہوں، بچہ ہوں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ چھوٹا کیا تھا، بچہ تھا، سے مراد یہ ہے کہ ابھی میرے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، زور نہیں ہے، میں قوموں کو کیا سناؤں، کلام سناؤں، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، میں اتنی سینس نہیں رکھتا۔ لیکن خداوند نے اس کو کہا یہ نہ کہہ کہ میں کیا ہوں، بچہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ بھی دیکھیں کہ جب خدا مخصوص کر دیتا ہے، خدا بلا لیتا ہے، تو پھر ہمیں اپنی کمزوریوں پر نہیں دیکھتے رہنا کہ ہم کہاں ویک ہیں۔ کئی لوگ اس لیے بھی نوجوان آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ وہ اپنی کن چیزوں پر دیکھتے رہتے ہیں، کمزوریوں پر۔ ان کے دل میں ہوتا ہے میں یہاں کمزور، میں یہاں کمزور، میں یہاں کمزور۔ میں کہتا ہوں میں تو ہے ہی کمزور سا، پر میری کمزوریوں کی طرف نہیں خدا نے دیکھا، خداوند نے اپنے اس بلاوے کو میری زندگی میں کیا کیا ہے، رکھا ہے۔ اور آپ میں سے بہت سے خادموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، یہ اپنی طرف نگاہ کر رہا تھا، لیکن خداوند نے کہا میں تجھے کہتا ہوں یہ نہ کہہ کہ میں کیا ہوں،
بچہ ہوں. اور آگے خداوند نے اس کی خدمت کو بتایا کہ تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں قوموں کے سامنے. اور پھر خداوند نے خاص کہا تو ان کا چہرہ دیکھ کر کیا نہ کرنا، ڈر نہ جانا، گھبرا نہ جانا. کیونکہ انسان چہرے دیکھ کر کیا ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے نا. اور جب وہ گھبرا جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے. لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں خداوند کے کلام میں، لیکن جب یہ ساری باتیں کر رہا تھا تو پھر کیا ہوا؟ 9ویں آیت میں لکھا ہے تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا. تو آج جس بات پر میں آج کلام سنانا چاہتا ہوں وہ ہے خدا کا چھونا. کس کا چھونا؟ کس کا؟ اور میں سچ کہوں جس خادم، جس زندگی، جس خدا کے بندے اور بندی کو خدا چھو دیتا ہے پھر وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ بدل کر اور ہی شخص بن جاتا ہے. چھویا جانا چاہیے. اگر وہ چھوا گیا ہے، خدا نے اس پر نگاہ کر لی ہے، خدا نے اس کو دیکھ لیا ہے، تو پھر وہ بدل جاتا ہے، تبدیل. پھر اس کی کمزوریاں نہیں رہتی. پھر اس کی کمزوریاں کس میں بدل جاتی ہیں؟ زور میں بدل جاتی ہیں. کیونکہ خداوند نے کیا کر لی ہے؟ چھو لی ہے. کیا کر لی ہے؟ اور نہ صرف اس کو، میں جب خدا کے کلام کو دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے خدا کا ایک اور بندہ جو ہے وہ میرے سامنے آیا جس کو خداوند نے چھوا. سلاطین کی کتاب میں خداوند نے اس کو چھوا. سلاطین کی پہلی کتاب میں بڑا گھبرایا، ڈرا ہوا، سہما ہوا اور سوچ رہا تھا اب موت ہے، کوئی حال نہیں میرا. لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے خداوند نے اس کو چھوا. پہلا سلاطین نکالیے 19واں باب لکھا ہے اور اخیب نے سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا اور ایزبل کو بتایا اپنی بیوی کو. بیوی نے ایک قاصد بھیجا اور ایلیا کو دھمکی دی اور کہا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی کرے بلکہ اس سے بھی. جب اس نے دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو کیا کیا؟ بھاگا. کیا کیا؟ بھاگا اور اپنے خادم کو وہی چھوڑا اور خود ایک دن کی منزل یعنی 10 پہ کیا ہو گیا؟ نکل گیا. بھاگتا ہی رہا، ڈرا ہوا تھا، عظیم خدا کا بندہ لیکن ڈر گیا ہے، گھبرا گیا ہے، دھمکی لگی ہے اور گھبرا گیا ہے. اور خداوند کا کلام کہتا ہے بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے. اور ایک جاؤ کے پیڑ کے نیچے جا کر کیا کہتا ہے؟ خداوند کا کلام کہتا ہے اپنے خادم کو بھی چھوڑ گیا اور خود بھاگا ہے اور ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا ہے اور اپنے لیے موت مانگی. کیا مانگی؟ موت. بندہ کدوں مانگتا ہے؟ جدو بندہ بالکل ڈسہارٹ ہو جائے. سوسائڈ جدو بندہ کرتا ہے کدوں ہوتا ہے؟ جدو بالکل انسان کی کیا کرتا ہے؟ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ موت کی تلاش کرتا ہے. ایلیا کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ اپنے لیے موت چاہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں. خداوند کو پتا تھا اب یہ اتنا ڈسہارٹ ہو گیا ہے. خداوند نے اس کا ایک انتظام کیا. اور انتظام کیا کیا؟ جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو انتظام کیا کہ موت مانگی اور کہا بس اب آئے خدا میری جان لے لے کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں. اور ایک جاؤ کے پیڑ کے نیچے کیا ہو گیا؟ لیٹ کر کیا ہو گیا؟ سو گیا. اور دیکھو ایک فرشتے نے اسے چھوا. یہ کیوں چھوا تھا؟ بچے کہیں نے وہ سو گیا سی. بچے کہیں نے وہ سو گیا سی اس لیے چھوا.
تو کیوں چھوا اس کو طاقت دینے کے لیے ڈرا ہوا تھا، گھبرایا ہوا تھا اور کیا تھا، ڈس ہارٹ ہو گیا تھا۔ تو میں آج کہنا چاہتا ہوں جو لوگ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، جو لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، جو لوگ بے بس ہو جاتے ہیں، جو اپنی منسٹری میں ہار جاتے ہیں، جو اپنے کاموں میں خاندان کے سب سے، بچوں کے سب سے، حالات کے سب سے بے دل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے پیغام یہ ہے، انہیں خدا کے ایک ٹچ کی ضرورت ہے۔ آمین۔ یہ میٹنگیں پتہ کیوں رکھی جاتی ہیں؟ یہ میٹنگیں کوئی چاہ نہیں ہے، یہ میٹنگیں خرچ کرنے کا کوئی بندے کو نہیں۔ کل ہی ہم بات کر رہے تھے، ہمیں بھی کوئی چاہ نہیں ہے اور ہم کوئی بڑے ویلے بندے ہیں کہ سانو کوئی اور کام ہی کو نہیں۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ انسان کیا کیا چھوڑ کر اپنے گھر کو کیا کرتا ہے، آتا ہے، لیکن وہ اندر جو لگی ہوتی ہے کسی وقت ہمیں بھی ٹچ ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے جس کو لگ گیا اس کی زندگی بدل جانی۔ آج میں کہتا ہوں کہ خدا سے آپ نے دعا کرنی ہے، جیسے جیسے پیغام آگے جائے گا آپ کی روح کے اندر اترتا جائے گا۔ آپ کو ایک خاص ٹچ کی کیا ہے ضرورت ہے، کہیے مجھے خاص آج ٹچ کی کیا ہے ضرورت ہے۔ وہ والا ٹچ نہیں، ٹچ کون سا؟ یہ روح القدس چھوتا ہے، یہ خدا کے لوگوں کو، خدا کا کلام ان کے اندر ہوتا ہے، وہ چھوتا ہے انسانوں کو، اور جب وہ چھو دیتا ہے تو انسانی زندگی، حالات، سب کچھ کیا ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایلیا بہت ڈر گیا، موت مانگ رہا تھا، لیکن جو ہے سو گیا۔ ایک فرشتے نے آ کر اس کو کیا کیا آگے کیا لکھا ہے؟ جب چھوا تو پھر کیا ہوا؟ خداوند کا کلام کہتا ہے چھوا اور اس نے کہا اٹھ اور کہا کھا۔ اس نے جو نگاہ کی کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سرانے انگار پر پکی ہوئی کیا ہے، روٹی اور پانی کا ایک، سو وہ کھا پی کر پھر، اور خداوند کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا اور اسے کیا کیا؟ اچھا کئیاں نو ایک ٹچ دی ضرورت ہوندی جو تے جڑے بہت ڈرے ہون انہاں نو ادنان کنے ایک باری پینگ نہیں، پینگا چڑھ دیا ہی رہن تے کام چلتا رہنا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ایک ٹچ نہیں، کئیاں کو کئی دفعہ کتنی 2 بار بھی تو ہوتا ہے نا۔ دیکھو نا وہ اندھا جس کو کیا کیا یسوع مسیح نے جو ہے اس کو کیا کیا، اس کو لایا باہر اور اس کی آنکھ پوچھا، اس کو دعا کی، چھوہا، پوچھا کوئی دکھائی دیتا ہے؟ اس نے کہا بندے دکھائی دیندے نے جویں کی نے درخت نے۔ اچھا کئی ایک ٹچ نہ میں نا بندیاں نو بھی درختی سمجھ دینے، وہ اتھے کی رہندے جو روحانی بندے، نہ اگلا پتا تے نہ پچھلا پتا۔ پھر انہاں کو سوال ہوندے نے، کی ہوندے نے؟ سوال ہوندے نے، کدی او دینا کار، او دینا کار، او دینا۔ ساڈے پنڈ ایک ہوندا ہے بندہ، او دا نام سی نور، جی بھائی نور۔ ایک دن میں کراچی سے آیا تو ابھی میں آیا ہی آندھا پائی جی میرے سوال نے، ادھر ہوتا ہے پتا لوگ بھی شکل والے ہوندے نے، وہ کہندے لو پائی جی آؤ، میں مجھے پانی تو پینے دو، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، آپ مجھے کہنے نہیں پائی جی پھر جائے کار یہ دے سوال دا جواب دے جو۔ میں کہہ دا کہ جواب دینا ہے؟ میں کہا تیرا نا کی ہے؟ آندھا جی نور۔ میں کہا تو خود نور ہے، نجات آئی ہوں آئی، سوال وچے ہی رہ گئے نہ ہوں نہ آہاں تے بچ لوگوں نے تالی ماری۔ میں کہا جی پوچھو رہے کوئی سوال، یہ تے آپ ہی نیرے چے ہیں، انہیں کی سوال کرنا ہے؟ کیونکہ دیکھو نور ہی کو نہیں، انہیں صرف نہ نور رکھے، نجات دے بغیر ہی مر گیا۔ کیا ہے؟ مر گیا ہے پر نجات نہیں پائی تے نہ کسی ٹچ نہیں ہویا۔ کہ چرچ ہوندے رہندے نے، گھر بھی اور جانے دعاؤں بھی کر دینے، سب کچھ کرتے ہیں، انہیں مسیح کی قدرت کا کبھی ٹچ نہیں ملا۔ لیکن میری دعا ہے جس دن مل جائے گا پھر آپ کی زندگی بدل کر کچھ اور ہو جائے گی۔ پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ شخص کو کسی شخص نے کیا کیا ہوا ہے، چھوا ہوا ہے، اور اس پر خدا کا مسا، خدا کی آگ ٹھہری ہوئی ہے۔ فرشتے نے ایک دفعہ پھر اس کو کیا کیا؟
छुआ, और लिखा है उसके छूने से जो मौत मांग रहा था 40 दिन का उसने क्या किया, सफ़र किया, और वो 40 दिन तक चलता रहा क्योंकि उसको एक टच मिला था, खुदा कुदरत ने छुआ था। मैंने देखा है खुदा के कलाम में जिसको खुदा ने छू लिया है उसकी ज़िंदगी क्या हो गई, उसकी ज़िंदगी क्या हो गई है, बदल गई है। यशाया की किताब अगर आप मेरे साथ निकालें, यशाया की किताब का 6वां बाब, मैं थोड़ा थोड़ा टच दूंगा आज इसमें से, और हम मैसेज के असल रूह की तरफ आएंगे जो मेरी रूह के अंदर आपके लिए है। हम इनकी आज इसकी तशरीह नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ लफ्ज़ छूने पर बात करेंगे। किस पर, किस पर? हाँ जी, वर्ड्स जी लिखा है खुदा के कलाम में 6वां बाब यशाया की किताब, लिखा है जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावन को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठा देखा, और उसके लिबास के दामन से हैकल ममूर हो, और उसके आसपास सराफीन खड़े थे, और जिनमें से एक के 6 बाजू थे, और हर एक के 2 से अपना मुंह, और 2 से पाँव, और 2 से, और एक ने दूसरे को और कहा क्या, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, सारी ज़मीन उसके जलाल से, और पुकारने वाले की आवाज़ जोर के आस्ताना की बुनियादें और मकान दक्का चर्च भी इस धुएं से भर जाए, जिसकी आगे बात करेंगे। फिर क्या लिखा है, तब मैं बोल उठा मुझ पर, मैं तो क्योंकि मेरे होंठ नजिस लब लोगों में, मेरी आंखों ने, उस वक्त सराफीम में से एक ने कौन सा लिया, और उसने दस्तपना से मज़बा पर से, और अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास, आगे क्या लिखा है, उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा देख तेरे लबों को छू है, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। क्या हुआ जी? तो एक ये भी टच, एक छूना, ये भी किसी गुनहगार, कोई ऐसा शख्स जो गुनाह में लथपथ है, गुनाह में डूबा हुआ है, वो निकल नहीं सकता, और वो खुद अपनी ताकत से उन बंधनों को तोड़ नहीं सकता, लेकिन मसीह के छूने से, खुदाए रूह कुस के क्या करने से, छूने से, लिखा है उसकी सारी बदकिरदारी क्या हो गई, और उसके गुनाह का क्या हुआ। क्या कोई आप में से ऐसा शख्स है जो आज तक जिसको ये तजर्बा नहीं हुआ कि मैं अब गुनाहों से निकल सकता हूँ, खुदा मुझे धो सकता है, खुदा मुझे क्या कर सकता है, पाक कर सकता है, खुदा किसी को भी बदल कर क्या कर सकता है और बना सकता है, और एक गुनाहगार शख्स मिनटों में उसका दिल क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। एक दिन मैं जायजा ले रहा था, मैंने कहा तब्दील शख्स की तो आम शख्स की क्या, तो मैं सोच रहा था तब्दील शुदा मैं अपना अंदाजा कर, मैं यार उधर उन्होंने चीज़ों का इंसान दिल ही नहीं करता, ना किसी से ज्यादती करने को, ना किसी पुठे पासे जान नू। क्या वजह होती है? क्योंकि इंसान का दिल क्या हो गया, तब्दील हो गया है, किसी ने उसे क्या कर लिया। तो यशाया बड़ा परेशान था, कहने लगा ओए मैं तो बर्बाद हुआ, मैं तो नजिस लब लोगों में क्या करता हूँ, बसता हूँ, और मैंने तो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो लिखा है फिर खुदावंद ने एक फरिश्ते ने क्या लिया, सराफीन में से ये वाले भी आग वाले फरिश्ते, इन्हें क्या लिया, सुलगा हुआ क्या लिया, कोयला लिया, और क्या किया, उस पर क्या किया, उससे छुआ, और यशाया बदल गया। और बाद में अब यशाया की किताब पढ़े और किस तरह जोर आवर ये खुदा का खादिम था, तब्दील होकर और चेंज हो गया, क्योंकि इसको भी एक दफ़ा छुआ गया है।
تبدیل ہوا ہے، اس کو ٹچ ملا ہے۔ اور میری آج بڑی آرزو ہے کہ ہم جتنے آئے ہیں آج پاک روح کا گہرا ٹچ ہمیں مل جائے، ہم تبدیل ہو جائیں، ہم خدا کے خادموں کو بھی ٹچ کیے کہ نئے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں خدمت میں تبدیلی آ جاتی ہے، خدمت میں نکھار آ جاتا ہے۔ پہلے جیسی خدمت نہیں رہتی، اگر کسی جگہ پر اس کو کیا ملے۔ میں نے بڑے بڑے خادموں کو سنا ہے، ایک خادم آتے ہیں ہینری مڈاوا صاحب، آپ اس کو نیٹ پہ کبھی، بڑا گریٹ بندہ ہے، بڑا منہ میں اس پہ کلام ہے، جو کلام سننے کے شکین ہے کبھی سنیں، آپ کو لگے گا کہ یار جو ہے اس بندے کے منہ کے اندر کلام جو ہے بھرا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میں پیچھے رو رہا تھا ایک میٹنگ میں، میں کہتا تھا خداوند، کہتا ہے میٹنگ ختم ہو گئی، سارے لوگ جا رہے تھے، دعائیں بانٹوی بھی ہو گئی، کلمات برکات بھی ہو گئے، لیکن میں روتا جا رہا تھا، خداوند تو مجھے کب؟ کہتا ہے ایک شخص آیا، اس نے میرے اوپر ہاتھ رکھا اور میں بالکل تبدیل ہو گیا، اور آج میں پوری دنیا کے اندر خداوند کی منادی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک ٹچ مل گیا۔ آمین آمین۔ کئیاں نوں نہ ٹھنڈا بڑا ہوتا ہے، کئیاں نوں یہ بھی ہوتا ہے جلدی جلدی میرے تے ہاتھ، وہ ایسے نہیں ہوتا۔ ویٹ کرو، انتظار کرو، خدا کے حضور آنسو آؤ، خدا کے لیے کہو خداوند مجھے بھی چھو، مجھے بھی چھو، مجھے بھی چھو۔ صرف گیت نہیں گانا، چھو مجھے، چھو، واقعی تو مجھے چھو۔ اور جب کوئی چھوا جاتا ہے اسے پھر کہنا نہیں پڑتا کہ یہ بندہ چھوا گیا، جو اس کو پتا ہوتا ہے اس بندے کو اوپر خدا کا کیا ہے، مسا ٹھہر گیا ہے، کیونکہ خداوند کا ہاتھ اس شخص پر کیا کیا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ ہزاروں خادموں میں بھی فرق نظر آئے گا، وہ لاکھوں میں بھی کیا آئے گا، فرق نظر آئے گا۔ کیوں فرق آئے گا؟ کیونکہ اس کو خاص قسم کا کیا مل گیا ہے، ٹچ مل گیا ہے، چھو ہے، اس کو چھو ہے خداوند نے۔ اور جب خداوند چھوتا ہے انسانی زندگی کو، اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ میرے نوجوان بچوں، آپ کی زندگی میں خداوند کے ایک ٹچ ملا کہ اب نجات پا گئی، لیکن آگے بڑھنے کے لیے اور کیا ہے؟ اور ضرورت ہے، اور ضرورت ہے، اور ضرورت ہے۔ اور جب کبھی میں سوچ رہا تھا، ایک دن پیدائش کی کتاب کے 32ویں باب میں یعقوب نے بڑی سٹرگل کی، بڑی کوشش کی، پہلوں پیو نہ دے پرا نہ لڑدا رہا، بڑی زور زمائی کی تھی، اگے پیو تے پرا دی لڑائی ختم ہوگی تاکہ سورے نہ شروع، کتنا شروع؟ سورے نہ شروع، اے ڈاٹی لڑائی سے جے شوریا نہ خدا کرے نہ شروع ہوئے تے جے ہو جے تے کام بڑا خراب، جو اوتھے بھی لڑائی شروع، سورا خود برکت کھچ دا ہی لے بھی ہون گال لگی جو تے دلن ہوئے تے غاسا آیا تے وہ اپنے حال کھچ دا سی تے یعقوب اپنے حال کھچ دا سی، بڑی سٹرگل کی، بڑی سٹرگل کی، لیکن جب واپس آ رہا تھا ایک دن یعقوب کے گھاٹ پر اس کی ملاقات ہو گئی۔ ساری رات یہ کیا کرتا رہا ہے؟ کشتی کرتا رہا ہے، اور لکھا ہوا اگر آپ 32واں باب پڑھیں تو کہنے لگا، جب وہ جو کشتی اس کے ساتھ کر رہا تھا کہنے لگا صبح ہو گئی اب مجھے جانے دے۔ اس نے کہا نہیں جانے نہیں دینا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا۔ وہاں بھی بچ لکھا ہوا ہے، اس نے کیا کیا؟ اس کی ران کو کیا کیا؟ چھوا، اس کو بھی ٹچ مل گیا، اور پھر یعقوب نہیں رہا، پھر یعقوب نہیں رہا۔ جب ٹچ مل جاتا ہے پھر یعقوب نہیں ہے، پھر دھوکے باز نہیں ہے، پھر کوئی سٹرگل نہیں چلے گی۔ اب یہ یعقوب نہیں ہے، اس نے کہا تیرا نام اسرائیل ہوگا، اور یہ بدل گیا اور شہزادہ بن گیا۔ جب ٹچ مل جاتا ہے، جب خداوند چھو لیتا ہے، جب خداوند کی طرف سے، تو انسان بدل کر کیا ہو جاتا اور ہو جاتا ہے۔ اب یہ خدا کا کیا بن گیا ہے؟ ادوں دا ٹچ ملیا جو تے اجے تک وہ ٹچ کام کرن دیا جو کدوں دا ہو خدا کے بندے یعقوب کو ملا ہوا تھا۔ اچھا میں یہاں یہ بھی کہوں، کبھی کبھی خدا جس قبیلے کو، جس شخص کو چھو دیتے ہیں، صرف اسے ہی نہیں اس کی نسلوں کو بھی چھو
یہ تہاڈے اندر ڈیزائر رہے ہر وقت رہے ہر وقت رہے کہ خدا مجھے کیا کرے. اچھا جڑے لوگ ٹھنڈے پی جاندے جے نا تے جڑے لوگ پریشان ہو جاندے نے تے آندے نے پاجی مسائل بڑھ گئے نے انہاں چ اصل چ مسئلہ پتہ کی ہے ہن خداوند دی حضوری دا ٹچ انہاں نوں نہیں ملدا وہ مشکلات دا کی ہو جاندے نے شکار ہو جاندے نے. یہ خداوند چھوندا ہی رہے کہ ساری زندگی کی رہندی ہے بحال رہتی ہے اور پھر زندگی میں اس حضوری کا انسان تابع رہتا ہے اور خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اس لیے آئیے آج خداوند کے قدموں میں اور کہیے خداوند مجھے چھو خداوند مجھے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے مسائل ہے گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں لڑائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں مشکلات پہ پھنسے ہوئے ہیں تو ضرورت کس بات کی ہے کس کی ضرورت ہے. آپ خدا چھوتا کیسے خدا چھوتا کیسے خدا چھوتا کیسے خدا کے چھونے کے کئی طریقے شاید ہم سوچتے ہوں جو ہم نے حوالے پڑھے ان میں سے خدا مختلف طریقوں سے انسانوں کو چھوتا. ایک بہترین طریقہ خدا کے چھونے کا خدا کلام کے وسیلے سے کیا کرتا ہے کس سے چھوتا ہے آندے نے نا پائی جو نا کلام سنایا میرے دل نو چھو گیا میرے دل نو لگا جنوں تسی آندے جو وہ جڑا لگنا ہے نا وہ خدا دا کی کرنا ہے چھوڑا. کہنے لگے پائی جی جدوں دا کلام سنے ہیں ہن اسی یہ کام چھڈ گئے ہیں تو مطلب ہے خدا دے کلام نے کی کیتا ہے کنے چھوئے. کبھی کبھی خداوند کلام کے ذریعے آپ کو چھوتا ہے اور کبھی کبھی خدا اپنے خادموں کے ذریعے کیا کرتا ہے. جب خدا کے خادم آپ پر کیا رکھتے ہیں ہاتھ رکھتے ہیں تو اس ہاتھ رکھنے سے بھی خداوند کا جلال کیا ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے. زندگیاں کیا ہوتی ہیں تبدیل ہو جاتی ہیں چینج ہو جاتی ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں بھائی جی جدوں دی تسی دعا کیتی ہے میری زندگی کیا ہو گئی ہے تبدیل ہو گئی ہے. تو خدا کے مختلف طریقے ہیں چھونے کے ایک نہیں ہے بہت اور سے بھی طریقے ہیں لیکن میں اس گرمی میں ان طریقوں کی طرف نہیں جانا چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ضرورت کس بات کی بعض کام ہے آج کتنے چاہتے ہیں کہ خدا انہیں چھو لیں. یہ میٹنگ ہو جانی برکت میٹنگ ہو جانی بلکہ ایک ہسٹری رقم ہو جانی ہے اس جو ہے وہ میٹنگ کی. اگر خداوند نے انہیں کیا کر لیا انہیں خداوند نے کیا کر لیا چھو لیا تو سمجھو ان کی زندگی بدل کر کچھ اور ہو جائے گی کیونکہ خداوند نے انہیں کیا کر لیا کیا کر لیا کیا آپ چاہتے ہیں خداوند کو چھوئے کتنے چاہتے ہیں آمین آمین. تو آئیے اپنا دل خداوند کے سامنے ڈیلیے اور خداوند کے پاس آ کر کہیے خداوند مجھے چھو میں تیرے پاس آ گیا ہوں میں تیرے پاس آ گئی. اب خادم ہیں اب ممبر ہیں اب کسی طرح کے ہیں اب اپنی منسٹری میں اور نکھار چاہتے ہیں